عنوان رکھا ہے اور جس طرح لکھا ہے میں غور کر رہا تھا پاکستانی ادب، اس کے آگے آپ نے سوالی نشان ڈال دیا ہے. اگر ہمیں تھوڑا سا بٹوین دا لائنس پڑھنا یا ٹیکسٹ کے اندر جو گیپس ہوتے ہیں ان کو پڑھنا اور پھر ان کی انٹرپریشن آتا ہو تو اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ادب ہے یہ اب تک ایک سوال ہے، یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا. آگے پھر آپ نے لکھا ہے اس کے تاریخ اور مباحث، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ تاریخ کے ایک زمانے میں پیدا ہوا تھا سوال، لیکن اس کا کوئی ایسا حل نہیں، اور حل کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. سماجی سائنسوں میں، ادب میں اور تنقید میں جو سوالات یا مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی اس طرح ایک حل مل ہی نہیں سکتا. وہ بحثیں شروع ہوتی ہیں لیکن پھر ان بحثوں میں جو شدت ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ پھر منظر سے غائب ہو جاتی ہے. تو لیکن ان کا کوئی، ہم یہ توقع کریں کہ ان کا کوئی حل ہو. سیاسی مسائل کا حل ہو سکتا ہے لیکن جو ادب سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، کلچر سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں حل کا جو تصور ہے یہ درست ہے ہی نہیں. وہ ایک بحث ہے جو چلتی رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اس سے جو ہوتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے مختلف زاویے ملتے رہتے ہیں. تو پہلی میں بات اپنی یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسے مسئلے کے طور پر تو پاکستانی ادب موجود نہیں ہے، یعنی جو معاصر ہماری تنقید ہے اس کے مسائل دوسرے ہیں، وہ میں آخر میں بات کروں گا کہ اس میں اس کی جگہ کہاں بنتی ہے. تو یہ تاریخ کے خاص مرحلے پر یہ سوال بہت شدت سے سامنے آیا تھا، خاص طور پاکستان بننے کے بعد 1947 کے فوراً بعد 1948 کے اوائل میں یہ بحث ہمارے یہاں پاکستانی ادب، پھر اس سے متعلقہ پاکستانی کلچر، پاکستانی ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 2-3 واقعات ہوئے. 65 کا واقعہ ہوا تو پاکستانی کلچر کی بحث اس کے بعد زیادہ شروع ہوئی، اس سے پہلے کام تھی. 71 کا واقعہ آیا تو اس کے بعد جو تھی وہ ہمارے یہاں انڈس سویلائزیشن کی بحثیں زیادہ شروع ہوئی. تو ہماری اس بحث کے بھی 2-3 مرحلے ہیں اور ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے. میں پہلا جو اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک اہم موضوع تھا، لیکن اس وقت ایک ایسا سلگتا ہوا یا اہم اور بنیادی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس پہ جو گفتگو کریں گے وہ میں نے 4 زاویے اس کے سوچے ہیں کہ 4 زاویوں سے اس سوال پر بحث کی جا سکتی ہے. پہلا تو یہ کہ پاکستانی ادب کا جو آئیڈیا ہے، پاکستانی ادب کا جو تصور ہے، اس کی جینیالوجی کہاں ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا. اس میں بحثیں ضرور ہیں کہ 47 کے بعد آئیں، لیکن یہ بطور ایک آئیڈیا کا اس سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، وہ ایک فلوئڈ حالت میں تھا. تو میں پہلے اس کی طرف جاؤں گا، یہ کہاں سے آیا. پھر اس کے بعد اس سوال پہ غور کروں گا کہ پاکستانی ادب کا سوال صرف ایک زبان میں آیا اور وہ اردو زبان تھی. اردو زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں، کم از کم میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے میری ناقص ہو، لیکن کسی دوسری پاکستان کی زبان جو 74 زبانیں ہیں اور ان 74 زبانوں میں کوئی 6-7 زبانیں ہیں، ان کا بہت وسیع ادب بھی ہے جن کو ہم سب جانتے بھی ہیں، ساری زبانوں کو نہیں جانتے. ان میں پاکستانی ادب کا سوال نہیں آیا. صرف اردو زبان ہی میں کیوں پاکستانی ادب کا جو سوال تھا وہ اٹھایا گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں جو پاکستانی ادب کے حوالے سے بحثیں ہوئیں، کس طرح دوسری زبانوں کے ساتھ جو مختلف نظریات آئے کہ کیسے ان کے ہمارے تعلق کیا ہونا چاہیے اردو کا پاکستان میں بولی جانے دوسری زبانوں کے ساتھ. یہ دوسرا پہلے اس پر میں گفتگو کروں گا. تیسرا یہ کہ پاکستانی ادب کا جو تصور 47 کے بعد آیا، یعنی اس کی جینیالوجی پہ بحث کرنے کے بعد وہ آیا، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 اس کے اجزاء تھے، 3-4، اور وہ سارے کے سارے ایک طرح کے ایک دوسرے سے متصادم تھے. یعنی یہ جب مسئلہ سامنے آیا تو ایک کنٹروورسی کے طور پر آیا، ایک اس طرح نہیں آیا کہ کسی کوئی ہمارے یہاں صرف خیال انگیز مسئلہ ہو، بلکہ ایک جس سے باقاعدہ ایک تصادم پیدا ہو سکتا تھا، ایک بالکل متضاد اور نزاعی بحث کے طور پر آیا. وہ کیا کیا اجزاء تھے اس پہ بحث کروں گا. اور آخر میں چوتھے حصے میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج جب بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، 47 کا گزر گیا واقعہ، 65 کا، 71 کا، کولڈ وار کا زمانہ گزر گیا،
नेशनलिज्म की जगह पोस्ट नेशनलिज्म, पोस्ट नेशन की थ्योरी आ गई, और उसके साथ जो ग्लोबलाइजेशन खास तौर पर आई है, ग्लोबलाइजेशन और पोस्ट नेशन जो है, इन्होंने हमारे जो एक नई हमें एक तरह का एक दिया है, लेंस दिया है, एक नई गेज दी है चीज़ों को समझने की। तो उसमें अब इस मसले की नौयत क्या आती है। तो मैं पहले अपने नुक्ते की तरफ आता हूँ। पाकिस्तानी अदब का जो इर्तका हुआ है वो सिर्फ 47 में तो इसमें शिद्दत आई, इसने एक कंक्रीट सूरत इख्तियार की, लेकिन एक फ्लूइड एक जो सूरत थी, वो एक सयाल जो सूरत थी, वो पहले मौजूद थी। लेकिन मैं इस बहस को करने के लिए एक छोटे सा थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सल्वोनिया के एक फलसफी हैं जिनको कहा जाता है कि हमारे कंटेम्प्रेरी फिलासफर्स में जो सबसे अहम फलसफी समझे जाते हैं, उनका नाम है सल्वेज ज़िएग, SALVAGZIZEG। सल्वोनिया का मैं तो यही उर्दू में ज़िएग बोलना भी मुश्किल है। इनकी 2014 में किताब आई है जिसका नाम है इवेंट वाक़या। इन्होंने उस में इवेंट को फिलोसोफाइज किया है, थ्योराइज किया है, और वो कहते हैं कि जो इवेंट होता है वो जो होता है वो वास्तव में इवेंट से मुराद वो कहता है कि ये एक असर है, इफेक्ट है। यानी इवेंट इज, मैं उसके अंग्रेजी पढ़ता हूँ फिर उसको उर्दू में कर लूँ, एंड इवेंट इज दैट द इफेक्ट दैट सीम्स टू एक्सीड इट्स कॉजेज, and the space of an event is that which opens up by the gap that separates an effect from the causes। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि जो इवेंट होता है या वाक़या होता है वो एक ऐसा असर होता है जो अपने काज, जिससे वो वजह जो उसके पीछे होती है, जो उसकी इल्लत होती है, जो वजह या सबब होती है, उसको एक्सीड कहा जाता है, उसको अबूर कहा जाता है। इसके यानी वो एक सेपरेशन वजूद में आती है वाक़े और उसकी इल्लत में, काजेज में। तो एक नई स्पेस पैदा होती है और उसमें तरह तरह की डिस्कशन पैदा होती हैं। इसको वो कहता है कि कोई दुनिया भर में, फिर उसने कई मिसालें दी हैं, दुनिया भर में जो इवेंट होती हैं, मसलन हब्स्तावन है, ये एक इवेंट था, 1947 ये एक इवेंट था, 71 ये एक इवेंट था, अब 9/11 ये एक इवेंट था। तो ये सारे इवेंट है, लेकिन इन इवेंट्स पर जो डिस्कशंस होती हैं, जो एक डिस्कर्सिव एक पूरी एक पैदा होती है, सारी चीज़ें पैदा होती हैं, एक डिस्कर्सिव डोमेन एक नई वजूद में आती है, वो बढ़ जाती है उन असबाब से जो इन वाक़यात के पीछे मौजूद थे।